ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں، بیوی کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے حقوق پر توجہ نہیں، یوں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے۔ اور مسلم معاشرے میں نشہ عام کیا جا رہا ہے، سستا بیچا جا رہا ہے، مفت میں نشے کی چیزیں مسلم معاشرے کے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح تم نشے میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے بچے نشے میں مبتلا ہو جائیں۔ بار بار کا رونا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ نشے کے تم کو کیوں عادی بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے تم نشہ کر کے پڑے رہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس دن تمہیں ہوش آئے گا پھر تم کسی کو سنبھلنے نہیں دو گے، جس دن تم پڑھو گے پھر کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، جس دن تم تجارت کرو گے تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا، جس دن تم سیاست کرو گے اس دن کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے نہ تمہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں، نہ تجارت کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ تمہیں سیاست کرنے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہاری سیاست وہ ہے کہ آج تک 1400 سال پہلے جو تم نے سیاست کی تھی آج تک وہ تمہاری سیاست کو حیرت سے تک رہے ہیں۔ واللہ 1450 سال بیت چکے ہیں، نبی نے ایک ایسا سیاستداں دنیا کو دیا تھا جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اور جیسا سیاستداں دنیا کا کوئی سیاسی حیوان پیش نہ کر سکا، اور اگر پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے بتاؤ کہ غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہے اور 3 بر اعظموں کا اللہ اکبر خلیفہ اس کی نکیل پکڑ کر کے چلتا ہوا نظر آ رہا۔ لاؤ ایسا سیاستداں جو میرے نبی نے عطا فرمایا تھا، کوئی پیش کر سکتا ہے؟ غلاموں پہ ظلم کرنے والے سیاستدانوں کے نام تو ہم لے لیں گے، لیکن غلام کو ناکے پر سواری پر سوار کرنے والا کوئی ایسا آقا بھی تو بتاؤ۔ بیت المال کے پیسوں پر کئی ہزار روپے، کئی ہزار کروڑ کی فلائٹیں خریدنے والے سیاستداں تو ملیں گے، لیکن بیت المقدس اپنی کمزور سواری پر بیٹھ کر جانے والا، اور وہ بھی غلام کو بٹھا کر لے جانے والا، آپ کو اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ بیت المال کو پیسہ کھا جانے والے سیاستداں تو آپ کو ملیں گے، لیکن ایسا محتاج سیاستداں بھی ملے گا کہ مسجد نبوی میں وقت کا امیر المومنین ایک ڈائری نکال کر کے حساب لکھتا ہے، اور ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، تحریر ہو رہی ہے، بعد میں دوسری ڈائری آتی ہے تو قلم بھی دوسرا آتا ہے، ڈائری کے ساتھ قلم الگ تھا، ڈائری بدلی قلم بھی بدلا، چلے ڈائری بدلی قلم بدلا، لیکن ڈائری بدلی تو چراغ بھی بدلا۔ پہلا چراغ بجھا دیا گیا، دوسرا چراغ جلا دیا گیا، اور پھر حساب لکھا جانے لگا۔ وقت کے امیر المومنین سے پوچھنے والے نے پوچھا، ڈائری میں تبدیل ہوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرا چوپڑا نکالا، دوسری ڈائری نکالی، لکھنے لگے، قلم کیوں بدلا؟ اسی قلم سے لکھا جا سکتا تھا، چلے قلم بدلا پھر بھی کوئی بات نہیں، چراغ کیوں بدلا؟ پہلا چراغ بجھایا، دوسرا چراغ جلایا، یہ بھی روشنی دے رہے، وہ بھی روشنی دے رہا تھا، وہ بجھایا کیوں، یہ جلایا کیوں؟ تو وقت کے امیر المومنین نے بتایا، پہلے میں حکومت کا حساب کر رہا تھا تو حکومت کا چراغ جلا رہا تھا، اب گھر کا حساب کر رہا ہوں تو حکومت کے چراغ کی روشنی میں گھر کا حساب کرنا یہ خیانت سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے حکومت کا چراغ بجھا کر اپنے گھر کا چراغ جلایا ہے، کیونکہ حساب گھر کا کر رہا ہوں۔ وہ کون حساب کرنے والا تھا؟ اسی کو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تمہیں نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر کوئی تم میں پرتو عمر پیدا نہ ہو، تمہیں اس لیے نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں
کہ پھر تم میں کوئی بو علی سینہ پیدا نہ ہو، پھر تم میں کوئی فیسا گورس جنم نہ لے سکے. یہ ہے سازشیں. آپ سمجھو گے کب؟ آپ کو کب سمجھ میں آئے گا؟ آپ تو کہتے ہو کہ یہ سہولت مل رہی ہے، وہ سہولت نہیں ہے. اگر ان کو آپ سے محبت ہوتی تو یہ انٹرنیٹ فری نہیں کرتے، یہ آپ کی روٹیوں کا انتظام کرتے، آپ کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے، آپ کے بچوں کی تربیت کا انتظام کرتے. یہ رات بھر آپ کو ننگا ناچنے کے لیے موقع فراہم نہیں کرتے. ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں شعور سے کام لینا ہوگا. کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ بات دور نکلی. عرض یہ کر رہا تھا، اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں، اپنی بیوی کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں، یا ناجائز محبت، عشق کے نام پر ناجائز تعلقات قائم کر کے کسی کنواری لڑکی کی آبرو سے کھلواڑ کرنے والوں، حدیث سنو جس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. عورت سے کھلواڑ کرنا یا اس کی زندگی سے یا اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلنا، چڑیا جس کی کوئی عزت نہیں ہے سماج میں، چڑیا جس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے لوگوں کے درمیان، جس کا وزن بھی چھٹاک بھر سے زیادہ نہیں ہوتا. میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چڑیا سے کھیلا اور وہ چڑیا مر گئی، جس نے چڑیا سے کھیلا اور چڑیا مر گئی، قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، میں تجھ سے عدل اور انصاف چاہتی ہوں. یہ شخص نے میری زندگی سے کھیلا تھا حتیٰ کہ میں مر گئی تھی. چڑیا جس کو شمار میں بھی نہیں لیتے ہیں لوگ. میرے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، چڑیا مر گئی، وہ چڑیا فریاد کرے گی کہ میں عدل چاہتی ہوں، اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا. تو اللہ اس چڑیا کی آواز میں اتنا اثر اور اتنی طاقت پیدا کرے گا. یعنی چڑیا کی آواز تو بہت باریک سی ہوتی ہے نا دنیا میں، کون سنتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ چڑیا کی اثر میں چڑیا کی آواز میں اتنی طاقت پیدا فرمائے گا کہ وہ آواز ایسی نکلے گی جیسے بجلی کی کڑک، اور جس نے اس کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہوگا اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی. اور اللہ اس چڑیا کو جواب دے گا، آج ہر مظلوم کو ظالم سے حق دلایا جائے گا. اور اللہ جواب دے گا، اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو وہ بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے. اگر کسی پتھر نے کسی پتھر کو مار کر کے اس پر چوٹ دی ہوگی تو وہ پتھر نے جس پتھر پر چوٹ لگائی ہے اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا. اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہے تو اس لکڑی کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. آج عدل ہوگا، آج انصاف ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی عدالت میں اس بدبخت کے لیے فیصلہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا تھا. اللہ فرمائے گا یہ پہاڑوں جیسی. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.